اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوربک آپ کے رب کی قسم لنحشرنہم ہم ضرور انہیں جمع کریں گے والشیاطین اور ساتھ ان کے شیطانوں کو بھی ثم پھر لنحضرنہم ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے حول ارد گرد جہنم جہنم کے جثیا گھٹنوں کے بل صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 سورہ مریم آیت کریمہ نمبر 68 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر درس قرآن کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی آیت کریمہ میں مزید ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے جو لوگ منکرین آخرت ہیں اور جو لوگ انسان کے دوبارہ زندہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سوال ان سے کیا جائے گا اور وہ جواب ضرور دینے پہ مجبور ہوں گے۔ اس عقیدے کے وہ منکرین تھے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں انہیں اس عقیدے سے باز آ جانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بڑی محبت سے اور بڑے ہی واضح انداز میں دعوت دی۔ بعض اوقات اللہ قسم سے بات شروع کرتا ہے اور اس کے اندر تاکیدیں بھی بہت ساری ہیں۔ عربی زبان میں تاکید کہتے ہیں ایسی بات جملے میں کلام میں زور پیدا ہو جائے۔ شروع میں اللہ فرماتا ہے فوربک اے محبوب آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ اچھا، ساری بات محبت کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کلام کیا، اور ظاہر ہے کہ جس وقت اللہ بڑا ہے، رب ہے، کائنات کا مالک ہے، اللہ کا رب بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہو کر، حبیب ہو کر، اور اللہ کی اتنی نعمتیں ان پر تھیں، تمام چیزیں حضور جانتے تھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر جھکا کے رکھتے تھے، اور اللہ کی بڑی خشیت طاری رہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اذان ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جانتے کہ میں اس مالک کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو رب ہے، اس کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں، تو میرے اوپر خشیت کیوں طاری نہ ہو۔ اللہ پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں، تو کبھی کبھی بات اس انداز میں کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ذرا محبت سے بھر جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے سے بات سنیں، کیونکہ رب کی بات سنی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک محبت سے فرماتے ہیں فوربک اے محمد آپ کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم ہم ضرور انہیں جمع کریں گے۔ کن کو؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، یہ مردے لوگ کیسے زندہ ہوں گے، جو خاک میں مل جائیں گے یہ کیسے زندہ ہوں گے، ابی ابن خلف جیسے لوگ۔ لا ضرور نحشرنہم ہم انہیں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔
اچھا ایک اور نون تاکید بھی ساتھ لگائی ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور بضرور جمع کریں گے۔ دو گروہوں سے بات ہو رہی ہے، کافروں سے بات ہو رہی ہے اور دوسرا مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے۔ مسلمان ڈر جائیں کہ وہ ضرور، اور یہاں پر مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ اللہ پاک کس کو جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک مفسرین اکرام کا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ صرف کافروں کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم انہیں ضرور بضرور حاضر کریں گے حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، تو جہنم درمیان میں ہوگا اور اس کے ارد گرد سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جِثِيًّا، گھٹنوں کے بل، یعنی وہ اتنا ان پر خوف طاری ہوگا قیامت کے دن کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے اور گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، بہت زیادہ خوف ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس خوف سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک ہوتی ہے حدیث نبوی اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ کیا جی بولے؟ ایک ہوتی ہے حدیث نبوی اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث نبوی وہ ہوتی ہے کہ جو کلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہو، حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک ہو، یہ ہوتی ہے حدیث نبوی۔ اور حدیث قدسی وہ ہے جس کے راوی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور وہ ہو خدا کا کلام۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید حدیث قدسی نہیں ہے، قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، اس کا الگ مقام ہے۔ ایک ہے وحی خفی اور ایک ہے وحی جلی۔ وحی جلی قرآن ہے اور وحی خفی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اب دیکھیں اس کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں بیان فرما دی ہے، اس نے مجھے جھٹلایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور پھر فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس نے مجھے گالی دی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ کوئی میرا ہمسر ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور بضرور جمع فرمائیں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے ساتھ ان کے شیطانوں کو بھی، ثُمَّ پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ان کو ہم ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے کنارے پر، جہنم کے ارد گرد، جثیّا، گھٹنوں کے بل۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توحید پرستوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، ہم توحید پرستوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھار یار ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، سوچو کہ اللہ بڑی مہربانی تو نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے، توحید ہم مانتے ہیں، یا اللہ یہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، تیرا کرم ہوا ہے، ہمیں توحید کا جام تو نے پلا کر پیدا کیا ہے، پلا کر بڑا کیا ہے۔ ہم اس بات کا کیسے شکر ادا کریں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہماری کانوں میں اذانیں اور ان کی آوازیں آ رہی تھی، ہمارے والدین گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے گھر والے قرآن مجید کھول کے پڑھتے تھے، ہم جب چھوٹے سے بڑے ہوئے تو قدم قدم پہ مسجدیں تھیں، ہر مسجد سے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیغام کی، ان کی محبت کی آوازیں آ رہی تھی، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ صرف ایک سجدہ محبت سے کبھی کر لینا چاہیے، اے الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے مسلمانوں کے ہاں میں پیدا کیا ہے، کتنا بڑا، کتنی بڑی دو باتیں۔ تیسری بڑی بات، کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔
اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، دولت بھی، کتنا کچھ اللہ دیتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کتنے محروم لوگ ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ اس سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوں اور وہ بندہ ہمارے ساتھ بدی کر رہا ہو تو کبھی اس کے ساتھ بدی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ اسی کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرتے رہیں۔ چوتھا سبق ہم جو سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے پیارے دوستو کہ آج ہم نے سیکھا کہ حدیث قدسی میں اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے، وحی جلی میں اور وحی خفی میں کیا فرق ہے۔ اور آخری سبق جو آج ہم نے سیکھا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور وہ اپنی پوری قد پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اتنا خوف ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے خوف سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندگی عطا فرمائے اور اسی عقیدہ توحید پر اور جتنے عقائد ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے والا عقیدہ، مرنے کے بعد قبر والا عقیدہ، مرنے کے بعد حشر والا عقیدہ، حشر والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، جنت اور دوزخ کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی اچھی بری بنائی ہوئی تقدیر کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ سب عقائد پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔